الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبیل اللہ اموات صدق اللہ العظیم باواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ تنم فرسول تجا پاراز ہجراں یا رسول اللہ دلم پہ مرتا آواراز اسیاں یا رسول اللہ ذکر تخیش حیرانم سیاشد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ چون بازو شفاعت را کشائی بر گنہگاراں مکن محروم جامی را در آجا یا رسول اللہ چون سوی من گزر آری من مسکین ناداری فدائے نقش نالینت کنم جاں یا رسول اللہ گنہگارم سیاہکارم شفاعت یا رسول اللہ خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذرہائے من پذیر گر تمی بینی حسابم ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مسلمان میں اسی لیے نمازی میرے نہایت واجب الاحترام عزیز بزرگ و دوستو، آج اس جمعۃ المبارک پر جو آپ کے سامنے گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو موضوع سخن ہے میرا، وہ ہے لفظ شہید۔ جو بندہ شہادت حاصل کرتا ہے اس کو شہید کہتے ہیں۔ تو اس شہید کے جو میننگز ہیں، جو معانی ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور پھر اس کے مطابق ان کی جو وضاحت ہے احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن پاک میں دلائل کے طور پہ، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور کچھ انشاءاللہ آخر میں حالات حاضرہ کے حوالے سے شہداء کے ساتھ جو ہمارا رویہ ہے ان کی روحوں کے ساتھ، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ سن سنا کے عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز سامعین محترم، تقریباً 5 معنی لفظ شہید کے بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اس کا معنی ہے حاضر ہونا، یعنی شہید، شاہد، مشہود، مشاہدہ، یہ سارے شہود مصدر سے ہیں۔ مصدر کہتے ہیں نکلنے کی جا، جو اوریجن ہوتا ہے اس کے، جو جس لفظ سے آگے سارے نکلتے ہیں لفظ، تو اس کو ہم مصدر کہتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پہ انگلش میں ایک لفظ ورب ہوتا ہے، تو ورب سے آگے پھر اس کی سیکنڈ فارم، تھرڈ فارم، اس سے فاعل، مفعول، یہ ساری چیزیں جو نکلتی ہیں، تو ایک جو اصل وہ مصدر اس کو کہہ دیا جاتا ہے۔ شہید کا ایک معنی یہ ذکر کیا گیا کہ اس کا شاہد یشہد شہوداً، شہود کا مطلب ہے حاضر ہونا۔ قرآن پاک میں اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے بنی اسرائیل کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب کے پاس موت حاضر ہو گئی تھی، اس وقت موجود تھے۔ تو یہاں قرآن پاک میں شہید کا معنی حاضر ہونا مراد لیا گیا ہے، یہ پہلا معنی حاضر ہونا۔ اب اس معنی کے اعتبار سے کہ جو شخص جام شہادت نوش کرتا ہے، جو میدان جنگ میں شہید ہو جاتا ہے، یا اپنی ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جان آفرین کی سپرد کرتا ہے، وہ کہاں پہ حاضر ہوتا ہے؟ حاضر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کا ایک معنی یعنی حاضر ہونے کا حدیث شریف میں بھی آیا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے ہیں، وہاں پہ یہ دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لی حیینا و میتینا و شاہدینا و غائبینا، یا اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے، مردوں کو بخش دے، ہمارے حاضر جو ہیں ان کو بخش دے، جو غائب ان کو بخش دے۔ یہاں بھی لفظ شاہد سے مراد حاضر ہونا ہے، جو یہاں پہ پریزنٹ ہیں، موجود ہیں، ان کو بھی بخش دے جو موجود ہیں۔ اسی طرح وہ مقامات جہاں حجاج کرام، حاجی حضرات مناسک حج کی ادائیگی کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو مشاہد الحج کہتے ہیں، یعنی حج کے حاضر ہونے کی جگہ جو ہیں ان کو مشاہد الحج کہتے ہیں۔ اسی طرح وہ میدان جہاں لوگ حاضر ہوں، جو میدان ہو، گراؤنڈ ہو، اس کو بھی مشاہد کہا جاتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ شہید کہاں حاضر ہوتا ہے؟
کن جگہوں پہ وہ حاضر ہوتا ہے جو اس کو لفظ شہید اس کو کہا جاتا ہے؟ تو اس اعتبار سے اس کی دو جہتیں بنتی ہیں، وہ کہاں حاضر ہوتا ہے۔ نمبر 1، پہلی جہت یہ کہ جب انسان شہید ہوتا ہے اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کرتی ہے تو اسی وقت سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں اور اس مرنے والے کو، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے شہید کو شہید یعنی حاضر ہونے کے معنی میں لیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب حدیث شریف میں اس کی مزید ایک آپ کے سامنے دلیل عرض کرتا ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم جب آپ کو میدان احد میں شہید کر دیا گیا، جن کا نام عبداللہ بن عمر بن حرام تھا، جب وہ شہید ہو گئے تو بڑے پریشان تھے۔ ان کے ابا جان کے ساتھ کافروں نے بہت برا سلوک کیا تھا۔ تو حضرت جابر جب پریشان تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا جابر الا اخبرک ما قال اللہ عز وجل لابیک۔ حضور نے فرمایا کہ اے جابر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے ابا جان سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے جی حضور ضرور بتائیں کیا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما کلم اللہ احدا الا من وراء حجاب وکلم اباک کفاہن۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک کسی کے ساتھ بغیر پردے کے گفتگو نہیں کی، جب بھی گفتگو کی درمیان میں پردہ تھا، لیکن تمہارے ابا جان جیسے ہی شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے پردے ختم کر کے ڈائریکٹ تمہارے ابا جان سے گفتگو کی ہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت جابر کے ابا جان سے فرمایا یا عبدی تمنا علیہ اوتیکا، اے میرے بندے خواہش کر، تمنا کر، آرزو کر، جو کچھ بھی تمنا کرے گا تیری تمنا کے مطابق تجھے عطا کروں گا جنت میں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے فرمایا کہ تمہارے ابا جان نے آگے سے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ یا ربی توحینی فاقتل فیک ثانیہ، یا اللہ میری یہ خواہش ہے کہ مجھے دوبارہ زندگی عطا کی جائے اور دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ یہ جتنے بھی اپنی فرائض منصبی ادا کرتے ہوئے، ملک و قوم کی خدمت کرتے ہوئے، چاہے بارڈر کے اندر چاہے ملک کے اندر اللہ کی رضا کے لیے جو جامع شہادت نور کرتے ہیں، ان شہداء کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کہتے ہیں یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے، دوبارہ تیری راہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے فرمایا کہ اے میرے بندے کہ میں نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ جو بندہ ایک دفعہ جس کو موت آ جائے دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو پھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے ابا جان نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یا ربی فابلغ من ورائی، یا اللہ جو قیامت تک میرے بعد لوگ آئیں گے ان کو یہ بتا دے کہ ایک شہید جب شہید ہوتا ہے تو کہاں پہ حاضر کر دیا جاتا ہے، کیا مقام و مرتبہ اس کو حاصل ہوتا ہے، ان لوگوں کو بھی بتا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ امْوَاتٌ، کہ لوگوں وہ لوگ جو راہ خدا میں شہید کر دیے جائیں ان کو مردہ سمجھنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں مردہ گمان بھی نہیں کرنا ہے تم نے، یعنی ذہن میں تصور بھی نہیں لانا کہ وہ لوگ مر چکے ہیں۔ اتنا بلند اللہ تعالیٰ ان کو مرتبہ تھا، حالانکہ ہمارے سامنے ان کے جو سینے گولیوں سے چھلنے ہوئے تھے، تلواریں لگ کے ان کے بازو، ان کے جسم کے اعضاء علیحدہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا ہے ان کو تم نے مردہ نہیں کہنا، وہ زندہ ہیں۔ عزیز سامعین محترم، جب شہید اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، یعنی موت ایک ایسا عمل ہے شہید کے لیے کہ جیسے ہی وہ مرتا ہے تو وہ سارے حجابات دور کر کے جو اللہ کی راہ میں پردے حائل ہوتے ہیں بندے کے لیے، وہ پردے سائڈ پہ کر کے اس شہید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کر دیا جاتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم اس سے آگے چلیں، اس کی جو دوسری جہت ہے وہ یہ ہے کہ حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ فوت ہوتا ہے، ایک تو یہ حاضر ہونا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، دوسرا حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو کئی ہزار فرشتے اس کی روح قبض کرنے کے وقت وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں۔
جس طرح کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ کی جب لاش کو مسلح کیا گیا تو ان کی بہن یا پھپھی جب رو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں یوں تسلی دی، فرمایا کہ فلا تبکی ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتہا، فرمایا رونے کی ضرورت نہیں ہے، سنو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں فرشتے اپنی نوری پروں کے ساتھ اس کی میت کو ڈھانپے ہوئے ہیں۔ فرشتے وہاں پہ حاضر ہو جاتے ہیں جب شہید کی روح کو قبض کیا جا رہا ہوتا ہے۔ عزیز سامعین محترم، اب یہاں ایک چھوٹا سا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ شہید مر کے بھی زندہ ہے، حالانکہ روح جب نکل جائے تو باڈی موشن لیس ہو جاتی ہے، حرکت وغیرہ کچھ نہیں کرتی ہے، پھر اس کے اندر یہ زندگی کا تصور کیسے؟ اور پھر یہ بھی بات 100% یقینی ہے کہ جو شہید کا جسم ہے وہ ضائع نہیں ہوتا ہے، کئی سالوں کے بعد بھی کئی شہداء کی قبر کشائی ہوئی کسی وجہ سے، وہاں پانی آ گیا، کسی کو خواب میں ملے، کئی صحابہ کرام کی قبریں، عراق کے اندر 2 صحابہ کرام کی قبریں دوبارہ کھولی گئیں تقریباً 800-1000 سال کے بعد، تو وہ بھی بالکل صحیح سلامت ہیں۔ شہید کا جسم خراب نہیں ہوتا، کیونکہ جسم اس کا خراب ہوتا ہے جس کے جسم کا تعلق روح کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے جسم کے اندر روح ہے، ہمارا جسم گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، خراب نہیں ہوگا، جسم گلے سڑے گا اس کا جس کے اندر روح نہیں ہوگی۔ اب روح جسم سے نکل گئی، وہ جسم حرکت نہیں کر رہا، پھر بھی اس کے ساتھ روح کا تعلق کیسے رکھا؟ تو اس کی علماء نے 2 بڑی پیاری مثالیں ارشاد فرمائی۔ دیکھیں کہ جب بندہ، آپ نے یہ دنیا کے نظام میں دیکھا ہوگا کہ سورج یہ 4تھے آسمان کے اوپر ہے اور ہماری ساری زمین کے اوپر یہ گراس ہے، پودے جتنے بھی ہیں ان کو وہاں سورج کی روشنی کی ضرورت ہے، اگر سورج روشنی دے گا تو پودا بڑھے گا، اگر نہیں دے گا تو کبھی بھی وہ نہیں بڑھے گا۔ اب کسی بھی پودے کو لا کے یہاں پہ رکھ لیں، وہ چند دنوں میں سوکھ جائے گا، جتنا مرضی پانی ڈال لیں، اس کو سورج کی روشنی کی ضرورت ہے۔ سورج کا اس کے اندر رہنا یہ ضروری نہیں ہے، صرف سورج کی روشنی کا وہاں پہ آنا یہ ضروری ہے، اس کو فوٹو سنتھسس کہتے ہیں۔ اسی طرح شہید جب جام شہادت نوش کر جاتا ہے تو قبر میں اس کا جسم موجود رہتا ہے، روح 4تھے آسمان تک ہوتی ہے، وہاں اس کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ رہتا ہے۔ اسی طرح اس لیے اس کے جسم کو خرابی پیدا نہیں ہوتی ہے، جسم کبھی خراب نہیں ہوتا، جسم صحیح سلامت رہتا ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں کہ جو جسم ہے وہ کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے کئی مثالیں، حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو موت عطا کی، قرآن پاک میں موجود ہے فمات اللہ 100 عام، 100 سال تک موت عطا کی۔ 100 سالوں کے بعد اٹھے تو بستی تباہ و برباد ہو چکی تھی، سب کچھ ضائع ہو چکا تھا، لیکن آپ بالکل صحیح سلامت تھے، جسم آپ کا سلامت تھا۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، غار کے لوگ یہ تقریباً 300 سال تک ایک غار میں سوئے رکھے، ان کے اوپر موت طاری رکھی، نہ ان کے جسم خراب ہوئے، نہ ان کے ساتھ وہ کتا تھا وہ خراب ہوا، وہ بھی گلا سڑا نہیں ہے، بالکل صحیح سلامت رہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی ایک معجزات دکھائے کہ جو اللہ کی راہ میں لوگ ہوں ان کے جسم خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے تمام صحابہ کرام، اولیاء کرام، سب سے بڑی ان کی دعا یہ ہوتی تھی اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، کہ یا اللہ ہمیں اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرما۔ بلکہ حضرت عمر فاروق اعظم یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک وجل موتی فی بلد رسولک، یا اللہ موت شہادت کی عطا کر اور جو جگہ ہے وہ اپنے محبوب کے قدموں میں عطا فرما دے۔ آپ بھی یہ دعا کیا کریں، یا اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور ہمیں دفن ہونے کے لیے چند گز جگہ سرکار کے قدموں میں عطا فرما دے۔ اور بلکہ کئی بزرگوں کا یہ طریقہ وتیرہ رہا ہے کہ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑا اور سونے مدینے والے کے شہر میں چلے گئے، وہاں پہ ان کو موت آئی۔ اور یہ بھی انہوں نے یعنی کہ تحریک دی، موٹیویشن دی ہے کہ آپ بھی اپنی زندگی کے سارے معاملات طے کریں، جب آخری وقت آئے آپ کو پتہ چل جائے سب کچھ چھوڑو، سرکار کے قدموں میں چلے جاؤ، کیونکہ جو در مصطفیٰ پر سرکار کے مدینے میں جس کو دفن ہونے کا شرف حاصل ہو جائے، سرکار خاص طور پہ اس کی شفاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے۔ پھر عزیز سامعین محترم، اس سے آگے چلیں، شہید کا ایک معنی ہے کسی چیز کو پا لینا۔
جس طرح کہ قرآن پاک میں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو تم میں سے مہینے کو پا لے رمضان کے تو وہ اس کے روزے رکھے، یہاں پانے کے معنی میں ہے۔ تو شہید کس چیز کو پاتا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی شہید کے ساتھ وعدے کر رکھے ہوتے ہیں، جیسے ہی جام شہادت نوش کرتا ہے سارے کے سارے وعدے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پورے وہ پا لیتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب شہید فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 6 انعامات اس کو دیتا ہے، 6 انعامات اس کو دیتا ہے۔ نمبر 1 کہ خون کا پہلا قطرہ جیسے زمین پہ گرتا ہے اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا کہ وہ ابھی دنیا میں اس کی روح پرواز کرتی ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے وہ۔ نمبر 3 فرمایا کہ عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا نہیں کیا جاتا۔ نمبر 4 جو فزع اکبر ہے، قیامت کے دن سب سے بڑی جو گھبراہٹ ہوگی، ہر بندے کا دل ڈر رکھا ہوگا، وہ گھبراہٹ شہید کے دل میں نہیں ہوگی۔ نمبر 5 اس کو ایمان کا جوڑا پہنایا جائے گا اور جنت کی حوروں کے ساتھ اس کی شادی کر دی جائے گی۔ اور نمبر 6 وہ جو شہید ہوگا، چھٹا انعام یہ ہوگا کہ اپنے قریبی خاندان کے 70 افراد کے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا وہ۔ یہ 6 انعامات شہید جیسے ہی اس کی روح پرواز ہوگی اللہ کی بارگاہ میں وہ انعامات پالے گا۔ اسی طرح عزیز سامعین محترم اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں، تیسرا شہید کا معنی یہ ہے کہ وہ مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ مشاہدہ کرنے والا ہوتا ہے، چاہے وہ دل کی آنکھ سے ہو، چاہے وہ اس پیشانی کی آنکھ سے ہو، وہ مشاہدہ کرتا ہے۔ کس چیز کا مشاہدہ کرتا ہے؟ کیا چیز اس کو نظر آتی ہے؟ تو اس کے لیے یہ ہے کہ جب شہید کی روح قفس عنصری سے پرواز کی جاتی ہے، پرواز ہوتی ہے، تو یقین مانے سارے حجابات اٹھ جاتے ہیں اور وہ شہید اللہ تعالیٰ کا دیدار کر لیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو جاتا ہے۔ یہ اس شہید کا تیسرا معنی بیان کیا گیا۔ پھر عزیز سامعین محترم وہ جو شہید ہے جس کو اتنی بڑی سعادت مل جائے تو پھر اس کو جنت میں مزہ آ سکتا ہے؟ جب حسن لازوال اس کو مل جائے، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام دنیا کا ایک حسن تھا، ایک انسان کا حسن تھا۔ جب آپ نے اپنے چہرے سے نقاب اتارا اور مصر کی عورتوں کے سامنے سے گزرے تو انہوں نے اپنی انگلیاں تک کاٹ لی، یہاں تک بھی ہے کہ اپنے پیٹ چاک کر لی، ان کو پتہ نہیں چلا۔ تو مجھے بتائیں جب شہید کی روح پرواز کر رکھی ہو، جب اس کے سینے پہ گولیاں چل رکھی ہوں، اس کے جسم کو بلاسٹ کے ساتھ اڑایا جا رکھا ہو، تو بتائیں جب اللہ کا دیدار ہو اس کو تکلیف محسوس ہوگی؟ پھر تو جنت میں جا کے بھی خواہش کرے گا کاش مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے۔ اور بلکہ کئی احادیث میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جو بندہ بھی جائے گا دوبارہ جنت سے آنے کی خواہش نہیں کرے گا سوائے شہید کے، وہ یہی تمنا کرے گا کہ کاش مجھے 10 بار دنیا میں دوبارہ بھیجا جائے، 10 بار میرے سینے پہ گولیاں لگے۔ جو شہادت کے وقت مزہ آتا ہے کسی اور چیز میں مزہ نہیں آتا ہے۔ ظاہر جب اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کے جنت میں کوئی چیز نظر نہیں آ سکتی ہے۔ پھر عزیز سامعین محترم اسی طرح شہید کا ایک چوتھا معنی بھی بیان کیا گیا، وہ یہ ہے کہ گواہی دینا۔ شہید کس چیز کی گواہی دے گا؟ وہ دین اسلام کے حق ہونے کی گواہی دے گا اور اپنی ملک و قوم کی قدروں کے حق ہونے کی اللہ کی بارگاہ میں وہ گواہی دے گا۔ اسی طرح شہید کا 5واں معنی یہ بیان کیا گیا کہ وہ مددگار ہوگا۔ کس چیز کا وہ مددگار ہوگا؟ وہ اپنی قوم کو ایک نئی زندگی دینے کا مددگار ہوتا ہے۔ بندہ ایک شہید ہوتا ہے اور پوری ملک و قوم کی عزت کو بچا لیتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے جہاز دوسری طرف لے جانے کی کوشش کی گئی تو ہمارے جوانوں نے اپنی ملک و قوم کی عزت کو بچایا، وہ جہاز کو بلاس کر دیا، اس کو ضائع کر دیا، تباہ کر دیا، لیکن قوم کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگایا۔ یہ اپنی قوم کی قدروں کی حفاظت کرتے ہیں، عزت کی یہ حفاظت کرتے ہیں۔ ایک شہید اپنی زندگی دے کے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بچانے کا یہ سبب بنتا ہے، اس طرح یہ مددگار ہوتے ہیں۔ عزیز سامعین محترم میں نے یہ شہید کے کچھ معنی بیان کیے، اس بیان کرنے کا جو مقصد یہ ہے کہ ہمارے شہداء نے اپنی زندگیاں قربان کی 14 اگست کے حوالے سے۔
اور یہ 14 اگست اس دفعہ آئی بھی محرم الحرام میں ہے، لیکن ہماری ملک و قوم نے اپنے شہداء کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ انتہائی ناگفتہ بے ہے۔ بلکہ قومی سطح کے اوپر جو قوم کا سردار ہوتا ہے، جو قوم کا وزیر اعظم ہوتا ہے، وہ باپ کی حیثیت رکھتا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، باپ سامنے بیٹھا ہو، اپنی ملک و قوم کی بیٹیوں کو سامنے نچوا رہا ہو۔ کیا یہ شہیدوں کو ہم نے ان کو یہ ریوارڈ دیا؟ یہ ہم نے ان کو ان کے لیے تحفہ بھیجا؟ ہم نے اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو اسٹیجوں پہ لا کے نچوانا شروع کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کے ہماری ملک و قوم نے 14 اگست کے اوپر کیا کیا؟ جس دن 14 اگست کی شام تھی تو اس وقت میں اپنے وہ مسجد کے قاری صاحب سے عرض کر رہا تھا، قاری صاحب تقریباً آدھا گھنٹہ اگر مزید مل جاتا، اذانیں نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے آج کشمیر آزاد ہو جاتا۔ کہتے میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ اتنے ہم نے باجے بجائے، اتنے باجے بجائے کہ شاید انڈیا والوں کے کانوں کے پردے پھٹ جاتے اور کشمیر آزاد کر دیتے۔ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ اس ایک 14 اگست کے دن کوئی شرم و حیا رکھنے والا بندہ ماں بہن بیٹی کے ساتھ موٹر سائیکل پہ سفر نہیں کر سکتا۔ وہ باجے سلنسر کے ساتھ لگا کے، پہلے سلنسر نکالتے تھے، اب وہ باجے بجا رہے ہیں۔ 50 بچوں کے جتھے وہ گھروں میں، بازاروں میں، چوکوں میں صبح سے شام تک باجے بجا رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کیا ثواب دیا ہم نے شہیدوں کو؟ ہم نے کیا ان کی جو قربانیاں ان کو سراہا ہے؟ میں ذرا 2-4 قربانیاں آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ مسلمانوں کا ایک قافلہ وہ آ رہا تھا تو رستے میں پتہ چلا کہ سکھ حضرات ان کے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو وہ قافلے والے کماد کے گنے کے کھیت کے اندر چھپ گئے۔ اب شدید گرمی تھی، حبس تھی، تو وہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ تو ایک عورت کے پاس چھوٹا سا بچہ تھا جس کو گرمی محسوس ہوئی، اس نے رونا شروع کر دیا۔ جب اس کی آواز بلند ہوتی تو سارے قافلے والے اس کی طرف غصے سے دیکھتے کہ یہ بچہ خود بھی مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا۔ اب ماں نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا کہ سارے میرے بچے کی وجہ سے پریشان ہے کہ وہ باولے کتوں کی طرح کھیت کے چاروں طرف سے سونگ رکھے ہیں کہ کسی مسلمان کی اگر ہمیں چھوٹی سی بھی تھوڑی سی آواز آ گئی تو ہم کماد کے کھیت کو آگ لگا دیں گے، اندر جا کے گھس کے ان کو قتل کر دیں گے۔ تو جب ماں نے دیکھا چاروں طرف کے سارے میری طرف گھور رکھے ہیں، ماں نے یقین مانے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کو قتل کر دیا۔ ہم نے یہ ان کو اعزاز دیا ہے، ہم نے یہ باجے بجا کے ان کے لیے خراج تحسین پیش کیا ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پاکستان کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں دریائے ستلج تھا، تو کہتے کہ اب دونوں طرف دریا تھا، میں بالکل درمیان میں تھا۔ میں نے کہا کہ ویسے ہندوؤں کے ہاتھ سے بھی مرنا ہے تو اس سے بہتر ہے کہ میں دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں لکڑی لے کے، بچ گیا تو اللہ کرم فرمائے گا، نہ بچا تو دریا کی موجوں کے سپرد ہو جاؤں گا، لیکن ہندوؤں کے ہاتھ سے نہیں مروں گا۔ کہتے میں نے ایک لکڑی لی، جیسے دریا کے اندر کودا، میں نے کہا یہاں تو کئی افراد موجود ہیں۔ جب غور کیا وہ سارے کے ساری لاشیں تھیں۔ یقین مانے امرتسر، ہوشیارپور، گرداسپور سے آنے والا جتنے بھی رستے تھے، رستوں میں جتنے بھی کنویں تھے، کوئی بھی ایسا کنواں نہیں تھا جس میں مزید لاشیں پھینکنے کی جگہ موجود ہو۔ جوان بچیاں کنویں میں چھلانگ لگا کے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دیتی تھی۔ ہمارے بچوں کو کرپانوں کے اوپر لٹکا کے اوپر سے پٹک کے مارا جاتا تھا۔ وہ ایک شخص اپنا آنکھوں دیکھا حال بیان کہتے ہیں کہ 14 سال کا مسلمان بچہ وہ کسی علاقے سے گزر رہا تھا، ہندوؤں نے پکڑ لیا اور پکڑ کے انہوں نے کہا کہ تم کون؟ اس نے کہا میں ہندو ہوں۔ کہا نہیں ایسے نہیں پتہ چلے گا۔ انہوں نے جب اس کے کپڑے اتروائے دیکھا کہ اس کا ختنہ نہیں ہوا تھا، اب اس کو پانی کے اندر پھینک دیا، اوپر سے لمبا ایک سوٹا پکڑ کے اس کو دبا دیا۔ تو وہاں ایک بنگلہ دیش کے رہنے والا ہندو انجینئر تھا، وہ اپنی رولیکس واچ کے اوپر ٹائم نوٹ کرنے لگا، دیکھا کہ یہ اتنا سخت جان ہے، اوپر سے کہہ رہا ہے یہ کس قدر بدتینت بدفطرت یہ مسلمان ہوتے، اتنے سخت جان ہے، ابھی تک اس کی موت ہی نہیں واقعہ ہو رکھی۔ مزے لے لے کے ایک وہ مورخ بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک شخص کو، اس کے سر کے اندر کیل ٹھونکے ہوئے تھے اور خون اس کا رس رہا تھا تاکہ یہ سسک کے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دیں۔ دیکھیں یار ہم نے اتنی قربانیاں دے کے ملک حاصل کیا اور ہمارے قوم نے ان کو باجوں کی نظر کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مساجد کے اندر شمارے بچھا لیے جاتے،
قرآن پاک کھول لیے جاتے، اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا، تاریخ کے واقعات نوجوانوں کے سامنے بیان کیے جاتے۔ یہاں امن کی بھاشا کے نام سے وہ قریب کیا جا رکھا ہے۔ ہمارے ہاں وہ باجے کا ٹرینڈ آ گیا، کبھی سلنسر نکال دیے، گالوں کے اوپر وہ جھنڈے بنوا لیے۔ کیا یہ 14 اگست ہوتی ہیں؟ کبھی یہ ہارٹ رینڈنگ واقعہ سننے کی تو کوشش کرے نا ہمارے ہاں۔ میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، قدرت اللہ شہاب نے یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا عبداللہ میرے پاس آیا، یہ سی ایس پی آفیسر، بہت بڑا آفیسر رہا ہے، سب سے بڑی آٹو بایوگرافی میں نے پچھلے لیکچر میں بھی عرض کیا ان کی موجود ہے، وہاں یہ موجود ہے کہ عبداللہ نامی ایک شخص نے مجھے بتایا کہ میری 3 بیٹیاں تھیں، زہرا، عطیہ اور رشیدہ، 9، 12 اور 14 سال کی تھیں۔ کہتے کہ جب کشمیر سے ہم پاکستان میں لانے لگے تو پتہ چلا کہ جو ہندو ہیں وہ جوان بچیوں کو پکڑ لیتے ہیں، بوڑھے اور جو بچے ہوتے ہیں ان کو بھیج دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ میری بچیاں جوان ہیں اور کہیں ایسے نہ ہو یہ ہندوؤں کے ہتھے چڑھ جائیں، میں سوچتا رہا کیا کرنا ہے۔ کہتے میں مسجد گیا، میں نے نفل ادا کیے، پھر سوچا، پھر گھر میں آیا، آ کے بچیوں کو لیکچر دیا، بیٹا دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل کی قربانی پیش کی تھی، لہٰذا تم بھی کچھ کرو اس کے بارے میں، ذہن بناؤ بیٹا، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہیں۔ کہتے میں نے چھوٹی بیٹی کو بلایا، ہاتھ میں کسائی سے لی ہوئی چھری میں نے لی اور میں نے بیٹی کو وہاں دروازے کی دہلیز پہ لٹایا اور بیٹی کے گلے پہ چھری چلا دی، گردن اتار دی۔ پھر 12 سال عطیہ کو بلایا، اس کی بھی گردن اتار دی۔ پھر اس کے بعد جو میری بڑی بیٹی تھی 14 سالہ رشیدہ، اس سے میں نے کہا، وہ میرے پاؤں میں گر پڑی، کہا ابا جان میں کوئی نبی زادی تو نہیں ہوں، آپ مجھے قتل نہ کریں، ابا جان مجھے معاف کر دیں، مجھے بچا لیں۔ کہتے جب وہ روئی 2 بچیوں کی گردنیں اتار چکا تھا، اب تیسری کے لیے میرا دل نرم ہو گیا، میں نے پھر ذہن پہ زور دیا کیا کروں۔ کہتے میں نے اپنی اس جوان سال بیٹی کو، اس کو بوڑھی عورتوں جیسا اس کا روپ بنا کے میں نے ٹرک میں اس کو سوار کر لیا۔ جیسے کہتے سیال کوٹ کے رستے ہم پاکستان کا بارڈر ہم نے کراس کیا، وہ لوہے کا دروازہ جیسے ہی کراس کیا، کہتے جیسے ہی کراس کیا میں نے اپنی بچی کو گلے لگایا، زاروں کو رونا شروع کر دی۔ ہم نے کتنی قربانیاں دی ہیں اور ہمارے ملک والوں نے کیا کیا؟ قومی سطح پہ بے حیائی پھیلائی گئی، اور پھر اسکولوں کالجوں میں پہلے یہ ہوتا تھا ترانوں کے ساتھ ساتھ لہو کو گرمایا جاتا تھا، اب وہاں بھی فارمیلٹیاں پوری کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں جو قومیں اپنے شہداء کو یاد نہیں رکھتی، ان کو خراج تحسین پیش نہیں کرتی، پھر وہ قومیں اپنے لہو کو گرم نہیں رکھ سکتی، تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ جو اپنی سیلیبریٹیز کو یاد نہیں رکھتی ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ پہلے ہمارے نوجوانوں کے اندر جذبہ جہاد موجود ہوتا تھا، اس جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کہیں وہ قادیانیوں کی طرف سے حملے کروائے جا رہے ہیں، مرزائیوں کی طرف سے، کہیں وہ سر سید احمد خان جو نیچرل ایک دین کا حامی تھا، جس کا دین اسلام کے خلاف بہت زیادہ کام ہے، جس نے اسلام کے خلاف بڑی زیادہ باتیں لکھی ہیں، اسلام کے خلاف جس نے عمل کیا ہے، انگریزوں کو خوش کیا ہے، کبھی اس کو نوٹوں کے اوپر اس کی تصاویر شائع کی جا رہی ہیں تاکہ لوگ ان کو پہچانیں اور دین اسلام سے دور ہوں اور یہ عمل کی بھاشا چلاتے ہوئے جذبہ جہاد ان میں ختم ہو جائے۔ دیکھیں آپ جب بھی 14 اگست آئے اپنے بچوں کو یہ واقعات تاریخ کی کتابوں سے پڑھ کے سنایا کرو، شہداء کا مقام و مرتبہ ان کے سامنے بیان کیا کرو، تاکہ ہمارے اندر جذبہ جہاد پیدا ہو اور ہمارے مسلمان بھائیوں پہ جہاں جہاں ظلم و ستم کیا جا رہا ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم جذبہ جہاد رکھتے ہوئے ان کو وہاں سے آزادی حاصل کروائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔